شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کا نام ہے، اور اس میں جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیٹ ورک اٹیکس اینڈ ایپلیکیشن اٹیکس، اور یہ لیکچر نمبر 2 ہے، اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی طرف سے پنجاب کالج میلسی میں یہ کورس جو ہے وہ ATP IT اور CS کے اسٹوڈنٹس کو آفر کیا جا رہا ہے۔ تو لیکچر نمبر 2 میں ہم جو ہے وہ آج دیکھیں گے ایپلیکیشن اٹیکس اور نیٹ ورک اٹیکس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک اٹیکس ہوتے کیا ہیں۔ Network attacks is an attempt to gain unauthorized access to an organization's network with the objectives of stealing data or perform other malicious activity. There are two main types of network attack. نیٹورک اٹیک میں جو ان آتھورائزڈ ایکسیس کرنے کے بعد ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، ڈیٹا چوری کرنا ہوتا ہے۔ اس کی آگے 2 اقسام ہیں، ایک ہے پیسیو اٹیکس اور ایک ہے ایکٹیو اٹیک۔ تو سب سے پہلے ہم پیسیو اٹیکس کو دیکھتے ہیں کہ پیسیو اٹیک کیا ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے اٹیکرز گین ایکسیس ٹو اے نیٹورک اینڈ کین monitor or steal sensitive information but without making any change to the data, leaving it intact. مطلب اس کا ہے کہ اس میں اٹیکر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مانیٹر یا آبزرو کرتا ہے ڈیٹا یا انفارمیشن کو، لیکن اس میں چینجنگ نہیں کرتا، اور بغیر تبدیلی کیے سینڈر تک جو ہے وہ ڈیٹا پہنچا دیتا ہے۔ اور ایکٹیو اٹیک کیا ہوتا ہے جی؟ ایکٹیو اٹیکر ناٹ اونلی گین ان آتھورائز ایکسیس بٹ آلسو موڈیفائی ڈیٹا آئدر ڈیلیٹنگ انکرپٹنگ اور ادروائز ہارمنگ اٹ۔ ایکٹیو اٹیک بیسیکلی یہ نہ صرف ان آتھورائز ایکسیس کرتا ہے بلکہ اس ڈیٹا میں موڈیفیکیشن بھی کرتا ہے، ڈیلیٹ اور انکرپٹ بھی کرتا ہے، یا اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ڈسٹنگوش نیٹورک اٹیکس فرام سیورل ادر ٹائپس آف اٹیکس۔ اب ہم دوسرے اٹیکس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی اینڈ پوائنٹ اٹیکس، گیننگ ان آتھورائز ایکسیس ٹو یوزر ڈیوائسز سرورز اور ادر اینڈ پوائنٹ، ٹپیکلی کمپرومائزنگ دیم بائی دا انفیکٹنگ دیم ود مال ویئر۔ یعنی یہ جو مال ویئر کے ذریعے جو ہے وہ انفیکٹ کرتے ہیں نیٹورک کو۔ دوسرا ہے جی مال ویئر اٹیکس۔ مال ویئر اٹیکس کیا ہوتے ہیں جی؟ مال ویئر اٹیکس اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کو چوری کر کے اسے جو ہے وہ ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ اور ولنریبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ولنریبلٹیز جو ہے اس میں بھی سسٹم کو سبوتاج کیا جاتا ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریٹس جو ہوتے ہیں، یہ نیٹ ورک اٹیکس اور دوسرے اٹیکس کی بیسیکلی یہ ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک اٹیکس کی ایگزامپلس کیا ہوتی ہیں۔ نیٹ ورک اٹیک کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے ان نیٹ ورک اٹیک اٹیکرز آر فوکسڈ آن penetrating the corporate network parameters and gaining access to the internal system۔ بیسیکلی یہ انٹرنل سسٹم کو جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے ایکسیس کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے اٹیکرز جو ہے وہ اٹیکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا پوائنٹ ہے اس کا کہ ویری آفن ونس ان سائڈ اٹیکرز ول کمبائن ادر ٹائپس آف اٹیکس۔ اس میں جو ہے دوسری قسم کے اٹیکس کو اٹیکرز جو ہے وہ کمبائن کرتے ہیں، اور تیسری جو ہے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ نیٹ ورک کے سسٹم میں مال ویئر کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کامن ٹائپس آف نیٹ ورک اٹیکس۔ یہ بیسیکلی پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ان آتھورائز ایکسیس۔ یہ جو ہے پہلی کامن ٹائپ ہے نیٹ ورک اٹیکس کی۔ اس میں جو ہے unauthorized access refer to the attackers accessing a network without receiving permission۔ Among the causes of unauthorized access attacks are weak password, lacking protection against social engineering, previously compromised account and insider threats۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بغیر اجازت نیٹ ورک تک یہ رسائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ پاسورڈ کے ویک
होने की वजह से ही पॉसिबल होता है, और इसको जो है वो क्या करते हैं, अनऑथोराइज इसको एक्सेस कर लेते हैं, इसको कहते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। ये थी पहली टाइप। अब हम दूसरी टाइप की तरफ देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल्स ऑफ सर्विस डीडॉस अटैक्स। अब डीडॉस अटैक्स क्या होते हैं जी? डीडॉस अटैक्स बेसिकली जो है ये नेटवर्क लेवल पे पाए जाते हैं, और ये नेटवर्क या सर्वर की ट्रैफिक को जो है वो डायरेक्ट फॉल्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको जो है सर्वर पर बड़ी तादाद में जो है वो पैकेट भेजे जाते हैं, या फिर कम्प्लेक्स सीक्वल क्यूरीज को डेटाबेस में डाला जाता है। इसके बाद है जी इसकी जो है थर्ड टाइप वो है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द जो मिडल अटैक है उसमें जो है बेसिकली क्या हो रहा होता है, अटैकर जो है वो सिक्योरिटी को तोड़ते हुए डाटा को चोरी करता है और सेशन को हाईजैक कर लेता है। ये जो है इसका मेन थीम है, मैन इन द मिडल अटैक्स। उसके बाद है जी चौथा पॉइंट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक का, कोड सीक्वल इंजेक्शन अटैक्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अटैकर जो है वो फॉर्म फिल करता है और मैलिशियस कोड को जो है वो पास करता है। जैसे ये कोड जो है सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, अब जो है हैकर जो चाहे वो कर सकता है, ये सारी चीजें वो ये मैलिशियस कोड के जरिए कर रहा होता है। उसके बाद अगली टाइप है जी प्रिविलेज एस्केलेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसमें जो अटैकर्स है वो बेसिकली हायर लेवल की प्रिविलेजेस को एक जैसे जो है वो ये सिस्टम को हासिल करता है। और उसके बाद जो छठा पॉइंट है इनसाइड द थ्रेट्स। इनसाइड द थ्रेट्स क्या होते हैं? इनसाइड द थ्रेट्स को जो है वो डिटेक्ट और प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, और इसको पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं होती। नई जो टेक्नोलॉजी UEBA जो है ये क्या करती है, इनसाइड अटैक्स की निशानदेही कर सकती है। उसके बाद जो है नेटवर्क प्रोटेक्शंस, ये जो है दरअसल जो है जो पॉइंट्स इकदाम आ रहे हैं इनके जरिए आप नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है सेग्रीगेट योर नेटवर्क, रेगुलेट एक्सेस टू द इंटरनेट वाया प्रॉक्सी सर्वर, प्लेस सिक्योरिटी डिवाइसेस करेक्टली। सिक्योरिटी डिवाइसेस को आप करेक्टली जो प्लेस करेंगे तो आपका नेटवर्क प्रोटेक्ट रहेगा। यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस की ट्रांसलेशन जो है उसको इस्तेमाल करें। मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क की ट्रैफिक को जो है हर वक्त आप मॉनिटर करें। और आखिरी पॉइंट है यूज डिसेप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे आप नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि नेटवर्क अटैक्स डिटेक्शंस एंड प्रोटेक्शंस। आप जो है नेटवर्क के ऊपर जो अटैक्स हो रहे होते हैं उनको डिटेक्ट और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी ये दरअसल जो है अगर हम इकदाम कर लें तो हम ये प्रोटेक्शंस कर सकते हैं। ब्लॉकिंग सस्पिशियस बिहेवियर, दूसरा पॉइंट है ब्लॉकिंग मालवेयर। अगर हम मालवेयर को ब्लॉक कर लेते हैं और बिहेवियर को ब्लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद जितनी भी अपडेट्स हो रही होती हैं उनको एनालिसिस कर लेते हैं और डिसेप्शंस कर लेते हैं, और उसके बाद हिडन थ्रेट्स को अगर हम कवर नहीं करते तो फिर ये जाके क्या होता है कि आप इन चीज़ों को डिटेक्ट और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये था नेटवर्क अटैक्स। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन अटैक्स की तरफ। ये एक जो है एप्लीकेशन अटैक्स का जो है एक पिक्चर्स आपके सामने आ रही है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन थ्रेट्स आते हैं, फिर उसके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, फिर जो है वो जो है एग्जांपल दी गई है इम्पैक्ट की कि हैकर इसके ऊपर क्या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये बेसिकली जो है आइडेंटिटी को थेफ्ट करता है और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन को लीकेज कर देता है, और इसको जो है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका जो है हैकर जो है वो यूजर्स को बेसिकली इम्पर्सनेट करता है और उसका जो है अकाउंट उसको कंट्रोल कर लेता है। दूसरा है जी इंजेक्शन फ्लॉज।
یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹیکرز کین مینیپولیٹ دا کیریز ٹو دا ڈیٹا بیس ایل ڈی اے پی ادر سسٹمز. تو اس کا امپیکٹ کیا ڈالے گا جی؟ ہیکر کین ایکسیس دا بیک گراؤنڈ ڈیٹا بیس، بیک اینڈ ڈیٹا بیس پہ جو ہیکرز ہوتا ہے اس کو ایکسیس کرتا ہے انفارمیشن کو، اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرتا ہے اور اس میں سے جو بھی چوری کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہے جی مالیشیس فائل ایگزیکیوشن. اس سے کیا ہوگا جی؟ ایگزیکیوٹ شیل کمانڈ آن سرور، سرور کے اوپر جو ہے کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے آپ کا فل کنٹرول، اور پھر جو ہے اس پہ پورا کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے سائٹ موڈیفائڈ ٹو ٹرانسفر آل انٹریکشنز ٹو دا ہیکر. ہیکر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ موڈیفیکیشن ہر طریقے سے کرتا ہے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے جی ان سیکیور ڈائریکٹ آبجیکٹ ریفرنس. اٹیکرز جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں سینسٹیو فائلز کو اینڈ ریسورسز کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ویب ایپلیکیشن جو ہے وہ ریٹرن کرتی ہے کنٹینٹس کو اور سینسٹیو فائلز کو، صرف جو ہے وہ جو ہے ہارمفل ونس جن کے اوپر انہوں نے وہ جو ہے نقصان پہنچایا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں ریٹرن کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جی چوتھا پوائنٹ ہے انسیکیور ڈائریکٹ آبجیکٹ ریفرنس. اٹیکرز کین ایکسیس سینسٹیو فائلز اینڈ سورسز. پانچواں پوائنٹ ہے کراس سائٹ ریکویسٹ فارگیٹنگ. اس میں کیا کرتا ہے اٹیکر جو ہے وہ اس میں بیسیکلی بلائنڈ ایکشنز کرتا ہے آن ویب ایپلیکیشنز کے اور امپرسنیٹنگ ایز اے ٹرسٹڈ یوزر. جو ٹرسٹڈ یوزر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بلائنڈ ریکویسٹ ٹو دا بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر منی ٹو دا ہیکر. ہیکر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس میں جو ہے ان کی جو ٹرانزیکشن منی کی ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہیکنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی انفارمیشن لیکیج اینڈ امپراپر ایرر ہینڈلنگ. اس سے اٹیکرز کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سسٹم کی انفارمیشن کو گین کرتے ہیں اور اس کے بعد میلیشیس سسٹم جو ہے وہ ریکگنیشن میں اسسٹنٹ ٹو ڈیولپنگ دا فردر اٹیکس. اور میلیشیس کے علاوہ جتنے بھی اور اٹیکس ہوتے ہیں ان کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے بروکن اتھینٹیکیشن اینڈ سیشن مینجمنٹ. اور اس میں جو ہے وہ سیشن ٹوکن اور جتنے بھی گارڈڈ ہوتے ہیں، جتنی بھی انویلیڈیٹڈ پراپرٹی ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہیکرز جو ہے وہ فورس کرتے ہیں سیشن اور ٹوکن کے حساب سے ان کو جو ہے وکٹم کرتے ہیں. اور سیشن جو ہے ٹوکن جو ہے یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اسٹولن ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ جو ہے سسٹم کو لاگ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی انسیکیور کرپٹوگرافی اسٹوریج. اس میں ویک انکرپشن ٹیکنیکس میں لیڈ ٹو بروکن دا انکرپشن. جتنی ویک انکرپشن ہوگی ٹیکنیک اتنا جو ہے وہ اس کے ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کریڈٹ کارڈ ہو گیا کین بی ڈیکرپٹڈ بائی دا میلیشیس یوزر. کریڈٹ کارڈ کی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ڈیکرپٹ کر کے جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مس یوز کیا جاتا ہے. انسیکیور کمیونیکیشن سینسٹیو info sent to the encrypted over insecure channels. چینل کے اوپر جو ہے وہ انسیکیور جو ہے وہ کیا جاتا ہے، سینسٹیو جو ہے انکرپٹڈ جو ہے وہ سینڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد انکرپٹڈ کریڈینشیلز سنفٹڈ اینڈ یوزڈ بائی ہیکنگ ٹو دا امپرسنیٹ یوزرز. آخری پوائنٹ ہے جی فیلیور ٹو دا ریسٹرکٹ یورل ایکسیس. ہیکر جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں ان آتھورائزڈ ریسورسز کو اور پھر ہیکر کیا کرتا ہے فورسفلی جو ہے وہ براؤز کرتا ہے اور پھر ایکسیس کرتا ہے جو لاسٹ سیشن جو لاسٹ لاگن پیجز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تھا اوور ویو ایپلیکیشن اٹیکرز کا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشن اٹیکس میں یہ ایک اسٹرکچر ہے، ویب ایپلیکیشن آرکیٹیکچر ہے. اس کے اندر جیسے آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کسٹمر جو ہے وہ ایپ کو ڈیولپ کرتا ہے.
اور ایپ کو ڈیولپ کرنے کے بعد وہ جتنا بھی سینسیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو اسٹور کرتا ہے. بیک اینڈ پہ سرور ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں اسٹور ہو رہی ہیں, ڈیٹا بیس میں یہ ساری چیزیں اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایک آرکیٹیکچر تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشن اٹیکس میں ایپلیکیشن سیکورٹی پرابلمس کیا ہوتے ہیں. ایک تو روٹ کاز ہوتے ہیں اور دوسرا کرنٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں. ڈیولپر آر ناٹ ٹرین ٹو رائٹ آر ٹیسٹ فار دا سیکور کوڈ. ڈیولپر جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اتنی مہارت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ لکھیں اور ٹیسٹ کریں کوڈ کو. اور اس کے بعد نیٹورک سیکورٹی, فائر وال, IDS, ETC ڈز ناٹ پروٹیکٹ دا ویب ایپلیکیشن لیئر. اور جتنی بھی نیٹورک سیکورٹی ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتی. اس حوالے سے اگر ہم کرنٹ اسٹیٹ کو دیکھیں تو آرگنائزیشن ٹیسٹ ٹیکٹیکلی ایٹ اے لیٹ اینڈ کاسٹلی stage in the SDLC. A communication gap exists between security and development as such vulnerabilities are not fixed. اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, جو کمیونیکیشنز گیپ ہوتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, ان کو کیا کیا جاتا ہے, ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ٹیسٹنگ کوریج از انکمپلیٹ. اور جتنی بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, انکمپلیٹ ہوتی ہے. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل ویب ایپلیکیشن سیکورٹی ولنریبلٹیز. یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ویلیڈیٹ پیرامیٹر جو ہے وہ ان ویلیڈیٹ ہوتے ہیں, ایکسیس کنٹرول بروکن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹس جتنے بھی سیشن مینجمنٹ ہوتے ہیں یہ بھی بروک ہو جاتے ہیں. اور کراس سائٹ اسکرپٹنگ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. بفر جو ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں اور کمانڈ انجیکشن فلاز ہوتے ہیں. ایرر ہینڈلنگ پرابلمز وغیرہ کریٹ ہوتی ہیں. انسیکیور یوز آف کرپٹوگرافی کا جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. ریموٹ ایڈمنسٹریشن فلاز ہوتے ہیں. اور ویب اینڈ ایپلیکیشن سرور جو ہے وہ مس کنفیگریشن بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان ویلیڈیٹ پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں. انفارمیشن فرام ویب ریکویسٹ از ناٹ ویلیڈیٹ. جو انفارمیشن ہم ویب ریکویسٹ سے کرتے ہیں وہ ویلیڈیٹ نہیں ہوتی ہے بیفور بینگ یوز بائی اے ویب ایپلیکیشن, جب تک کہ اس کو جو ہے ویب ایپلیکیشن پہ یوز نہ کر لیا جائے. اٹیکرز کین یوز دیز فلاز ٹو اٹیک بیک گراؤنڈ کمپوننٹس تھرو اے ویب ایپلیکیشن. اٹیکر جو ہے وہ یہ سارے کے سارے اٹیک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کمپوننٹس کے ذریعے کرتے ہیں اور ویب ایپلیکیشن کے تھرو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں, ڈیٹا ٹائپ کے ذریعے اور کریکٹر سیٹ کے الاؤ کرنے سے, اور اس کے بعد جتنی بھی منیمم میکسیمم لینتھ ہوگی اس کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ویدر نلز از الاؤ سے جو ہے ہم جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور پیرامیٹرز جو ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے اس کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ڈپلیکیشن جو ہے اس کی اجازت ہے تو اس کے ذریعے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. نومیرک رینج کے ذریعے ہم جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیسیفک لیگل ویلیوز کے ذریعے ہم پروٹیکشن دے سکتے ہیں. اسپیسیفک پیٹرنس کے ذریعے ہم جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی بروکن ایکسیس کنٹرول کیا ہوتا ہے جی. ریسٹرکشنز آن واٹ اتھینٹیکیٹڈ یوزر آر الاؤڈ ٹو ڈو آر ناٹ پراپرلی انفورس. پراپرلی جو ہے وہ اس کو نہ روکا جاتا ہے نہ اس کو جو ہے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے آتھورائز یوزر کو. اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اٹیکرز کین ایکسپلائٹ دیز فلاز ٹو ایکسیس ادر یوزرز اکاؤنٹس, یوز سینسیٹیو فائلز اور یوز ان آتھورائز فنکشن. اٹیکرز کو کیا کرتے ہیں, وہ ایکسیس کرتے ہیں یوزرز کے اکاؤنٹ کو اور پھر اس کے اندر جو ہے سینسیٹیوٹی فائلز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان آتھورائز جو ہے فنکشنز کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آئی ٹی کو ہم سیکیور کر لیں اور اس کے بعد جو ہے براؤزنگ پاس ایکسیسنگ کنٹرول اگر اس کو ہم چیک کر لیں اور پاتھ ٹریورسل جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے ہم کر لیں اگر پروٹیکٹ, اور فائل پرمیشنز کو اگر ہم صحیح طرح چیک کر لیں, کلائنٹ سائڈ کیچنگ جو ہے اس کو ہم صحیح طرح دیکھ لیں تو ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی بروکن اکاؤنٹ اینڈ سیشن مینجمنٹ. اکاؤنٹ کریڈینشیلز اینڈ سیشنز ٹوکن آر ناٹ پراپرلی پروٹیکٹڈ. اس کو جو ہے پراپرلی پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا. اٹیکرز دیٹ کین کمپرومائز پاسورڈ. اٹیکر جو ہے وہ پہلے ہی اٹیک کرتا ہے پاسورڈ کے اوپر, کی سیشن کوکیز کے اوپر, اور ادر ٹوکن کین بی ڈیفیٹ. آتھینٹیکیشن ریسٹرکشن جتنی بھی ریسٹرکشن ہوتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ
جو ہے توڑ دیتا ہے اینڈ ازیوم ادر یوزرز آئیڈینٹیٹیز، اور جتنی بھی یوزرز کی دوسری آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں ان تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے ذریعے ہم کیسے پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں، اس کا اگر ہم پاسورڈ چینج کنٹرول جو ہے اس کو صحیح طرح مینیج کر لیں اور پاسورڈ سیٹرنگ کو صحیح طرح دیکھ لیں، پاسورڈ اسٹوریج کو اگر صحیح طرح ہم چیک کر لیں، اور اس کے بعد پروٹیکٹنگ کریڈینٹیلز ان ٹرانزٹ، سیشن آئی ڈی پروٹیکشنز اگر صحیح طرح کر لیں، اکاؤنٹ کی لسٹ ہم صحیح طرح جو ہے مینیج کر لیں، براؤز کیشے جو ہے اس کو صحیح طرح ہم دیکھ لیں، ٹرسٹ ریلیشن شپ کو اگر صحیح مینیج کر لیں، اور بیک اینڈ پہ اتھینٹیکیشنز کو اگر صحیح طرح دیکھ لیں تو ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہائی جیکنگ سینیریو آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر سب سے پہلے جو کیا ہوتا ہے کہ ای میل اور ویب پیج کے ذریعے جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ویب ایپلیکیشن یوزر جس کو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی میلیشیس کوئی کوڈ یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس کے اوپر سینڈ کی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اٹیکر جو ہے وہ لاک کرتا ہے اپلیکیشنز کو، اور جتنی بھی کوکیز ہوتی ہے ان کو اسٹور کر لیتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہائی جیکنگ سینیریو آپ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔